السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل میڈیسن انفارمیشن فار پبلک۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ سب میرے دوست، سب میرے ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب دوستوں پر اور تمام امت مسلمہ پر اپنا خاص کرم اور فضل کرے، آمین۔ دوستو آج کا ٹاپک ہمارا ہوگا کانسٹیپیشن کے بارے میں، جس کو اردو میں قبض کہتے ہیں، جو کہ کامنلی پاکستان میں ہر دوسرے اور تیسرے فرد کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے قبض کے بارے میں، ان کی وجوہات کیا ہے اور ان کا علاج کیا ہے، اور ان میں کون کون سی پرہیز کی جا سکتی ہے جیسے اس سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکے۔ دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کے دنوں میں اکثر ہمارے بڑوں کو، بزرگوں کو، ایون کہ بچوں کو بھی قبض کی شکایت رہتی ہے۔ ان میں کچھ بے اعتدالی ہوتی ہے، اس کے بارے میں فردر ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اگر ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک اور شیئر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ قبض کی وجوہات کیا ہے۔ دوستو سحری اور افطاری میں جو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو ہم افطاری میں چیزیں کھاتے ہیں، ان کی ہی وجہ سے ہمیں قبض کی پرابلم آتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جو ہے وہ ہم کاربوہائیڈریٹ کم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں قبض ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ کا مطلب وہ ہوتا ہے جو فائبر رچ آف فائبر چیزیں ہیں، جیسے کہ روٹی ہے اور اس سے بنی فائبر والی چیزیں ہیں، مطلب چاول ہے۔ اگر ہم چاول کا زیادہ استعمال کریں گے تب بھی ہمیں کانسٹیپیشن کی علامات سامنے آئیں گی۔ اگر ہم زیادہ چیزیں اسپائسی کھائیں گے، جس میں چپس وغیرہ ہوگی، ہماری آئل سے بنی ہوئی تمام چیزیں ہوگی، جیسے کہ سموسے ہو گئے، پکوڑے ہو گئے، سے برگر، شاورما ہو گیا، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں، باہر سے لیتے ہیں، یا ایون کہ ہم گھر میں بناتے ہیں۔ اب جب یہ چیزیں اسپائسی، چٹپٹی یا تیز مسالے دار آئلی سے بنی ہوئی چیزیں زیادہ کھائیں گے تو اس سے کیا ہوگا، ہمیں ہماری لارج انسٹائن میں جا کے جو ہے وہ گاؤٹ بن جائے گا، جس سے ہمیں قبض کی شکایت ہوگی۔ ہمارا معدہ اس سے ڈسٹرب رہتا ہے، جیسے ہمیں قبض کی شکایت رہتی ہے۔ اس میں کیا ہے کہ یہ چیزیں ہمیں سب سے پہلے کم کرنی ہوگی۔ کون کون سی چیزیں؟ ہمیں چاول کم کرنے ہوں گے، چائے کا استعمال کم کرنا ہوگا، اس کے بعد ہمیں اسپائسی چیزیں جس میں چپس ہو گئے، سموسے ہو گئے، اس میں ایون کے پکوڑے بھی ہو گئے، اور اس کے علاوہ شاورما ہو گیا، برگر ہوگی، کولڈ ڈرنکس، اس طرح کی چیزیں ہمیں سب سے پہلے کم کرنی ہوگی۔ ہمیں کون سی چیزیں کھانی ہوگی جس سے ہم قبض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ دوستو وہ چیزیں ہیں جو ہمیں قبض سے چھٹکارا دلائیں گی، وہ یہ ہے کہ ہم پانی کا زیادہ انٹیک کریں، پانی زیادہ پئیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ ہم شکنجی کا استعمال کریں، اور اس کے علاوہ روٹی کھائیں، اس کے علاوہ فریش فروٹس کا جوس پئیں، سبزیاں جو ہیں وہ بائلی سبزیاں استعمال کریں، جو کہ ہماری جو ہیں وہ اولیو آئل سے بنی ہوئی ہوں، وہ والی سبزیاں استعمال کریں۔ اس سے کیا ہوگا، ہمارا معدہ جو ہے وہ فٹ رہے گا اور ہمیں قبض نہیں ہونے دے گا۔ اس کے علاوہ ہم نٹس بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اس سے بھی قبض کا چانسز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ یہ تھی پرہیز کے قبض ہونے کی وجوہات کیا ہیں، اور کون سی چیزیں ہمیں کھائیں جس سے ہمیں قبض نہیں ہوگی، وہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو دوستو اس کے علاوہ اگر ان چیزوں کے پرہیز کے علاوہ بھی آپ کو قبض کی شکایت رہتی ہے تو اس کے لیے آپ کے سامنے جو ہے ایک سیرپ ہے، لیگزیبرون لیکوڈ سیرپ ہے، جو کہ ملٹی نیشنل کمپنی ہے، مارٹن ڈو نے اس کو مینوفیکچر کیا ہے۔ دوستو اس کے اگر سالٹ کی بات کریں تو یہ سوڈیم پائکوسلفیٹس وہ ایجنٹس ہے جو کہ قبض سے ہمیں ریلیف دیتا ہے، مطلب قبض کشا سیرپ اس کو کہتے ہیں، ایسا سیرپ جو کہ ہمیں قبض سے پرماننٹ جو ہے وہ ریلیف دے۔ تو وہ میرے دوست، وہ بزرگ، وہ بڑے، وہ بچے جن کی عمر 12 سال سے زیادہ ہے اور اڈلٹ ہیں یا بڑے ہیں، ایون کہ نوجوان عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، اگر ان کو پرہیز کے باوجود بھی اگر قبض کی شکایت رہتی ہے رمضان المبارک میں، تو وہ اس سرپ کا 2 چمچ جو ہے وہ کھانے کے بعد استعمال کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں اس سرپ کو آپ نے کھانے سے پہلے بالکل نہیں استعمال کرنا، کھانے کے بعد آپ نے 2 چمچ سحری افطاری ٹائم استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ قبض جو ہے وہ سٹول جو ہوگا، پخانہ جس کو کہتے ہیں، وہ ایزیلی پاس آؤٹ ہوگا، ہمیں ریلیف ملے گا۔ دوستو جب ہم اسپائسی چیزیں کھاتے ہیں، زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، اس کا زیادہ انٹیک کر لیتے ہیں اسپائسی چیزوں کا، جس میں چاول زیادہ ہوگی، اگر ڈیلی بیسس پہ ہم چاول کھائیں گے تو قبض کا ہمیں سبب بنے گی۔ تو اگر ہم سموسے پکوڑے زیادہ کھائیں گے، برگر شاورما کھائیں گے، کولڈ ڈرنکس پئیں گے، واک نہیں کریں گے، تو ہمیں قبض جو ہے وہ کانسٹیپیشن کرونک ہو سکتی ہے۔ جب یہ کانسٹیپیشن قبض ہماری پرانی ہو جائے تو اس سے کیا ہوگا، لارج انسٹائن میں انفیکشن ہو جاتا ہے، اور جو سٹول پاس ہوتا ہے وہ زیادہ ہارڈ ہوتا ہے، ہارڈ کے ساتھ جو ہے وہ بلڈ بھی آ سکتا ہے پکانے کے ذریعے سے۔
جب بلڈ آنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب کہ انفیکشن شروع ہو گیا لارج انٹسٹائن میں، تب جو ہے وہ قبض کو کنٹرول تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، سادہ کھانا کھائیں جو میں نے ابھی ذکر کیا ہے، روٹی کا استعمال کریں، زیادہ فائبر سے بنی ہوئی چیزوں کا استعمال کریں، نٹس کھائیں، فریش جوسز فروٹس کا جوس پئیں، آپ فروٹس بھی کھا سکتے ہیں، آپ خربوزہ بھی کھا سکتے ہیں جو کہ اس میں واٹر کا کنٹینٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ قبض کشا بھی کہلاتا ہے، قبض سے بھی نجات دلاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ رمضان المبارک کے روزے بھی سارے رکھیں گے اور آپ کو اس قبض جیسی موذی بیماری سے آپ بچے رہیں گے۔ تو اس کے بعد ہم ڈوز کی بات کر لیتے ہیں۔ جو بڑے ہیں اس کو 2 چمچ صبح 2 شام استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر 2 صبح 2 شام کرنے کے باوجود آپ کو قبض ٹھیک نہ رہی ہو تو آپ اس کی جو ہے ڈوریشن بڑھا سکتے ہیں، 3 چمچ سحری اور 3 چمچ افطاری میں استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 سے 4 دن مسلسل استعمال کرنے کے بعد اگر آپ کی قبض جو ہے ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو فوراً اپنے فزیشین سے، اپنے قریبی ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں تاکہ ان کو دیکھ سکے کہ کس چیز کا سبب بن رہی ہے۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، یہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اگر پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر لیں۔ تو تب تک دیں مجھے اجازت، انشاءاللہ کل کسی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اللہ حافظ۔